کہا جاتا ہے کہ دمشق کے ایک پرانے محلے میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ شیخ عبدالرؤف کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نہایت عبادت گزار، پرہیزگار اور اللہ کے ولی سمجھے جاتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے، روزے رکھتے اور محتاجوں کی مدد کرتے۔ شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی انسان اتنا نیک ہو، سو اس نے ان کی ایمان کو متزلزل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب شیخ عبدالرؤف تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک انہیں ایک پراسرار آواز سنائی دی، اے عبدالرؤف، تم بہت نیک ہو، تمہاری جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، اللہ تم سے بہت راضی ہے، شاید تمہیں ولیوں میں اعلیٰ مقام ملنے والا ہے۔ شیخ عبدالرؤف نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ ان کے دل میں ایک خیال آنے لگا، ہاں میں واقعی بہت نیک ہوں، شاید آپ مجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ غرور کے دروازے پر تھے، مگر فوراً انہیں احساس ہوا کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ انہیں ہر طرح کے غرور سے بچائی۔ جب شیطان غرور کے ذریعے بزرگ کو نہیں بکا سکا تو اس نے دوسرا راستہ اپنایا۔ ایک دن ایک مسافر ان کے پاس آیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قریب ہے اور بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ یہ سنتے ہیں شیخ عبدالرؤف کے دل میں وسوسے آنے لگے، شاید میری عبادت قبول نہ ہو، شاید میں نیک ہونے کے باوجود جہنم میں جا سکتا ہوں۔ شیطان کا مقصد یہی تھا کہ بزرگ کو مایوسی میں مبتلا کرے، مگر بزرگ نے فوراً قرآن کی آیات یاد کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی دعا اور عبادت جاری رکھی اور شیطان کی چال ناکام ہو گئی۔ شیطان نے آخری چال یہ چلی کہ بزرگ کو دنیاوی مال و دولت کی طرف راغب کرے۔ ایک دن ان کے پاس ایک امیر شخص آیا اور کہا، شیخ صاحب، آپ اتنی نیک ہیں، کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک بڑا مکان اور نوکر جا کر مہیا کر دوں تاکہ آپ آرام سے عبادت کر سکے۔ یہ سن کر شیخ عبدالرؤف کا دل کچھ لمحوں کے لیے مائل ہوا، مگر پھر فوراً انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ چنانچہ انہوں نے امیر شخص کو کہا، اگر میری عبادت سادگی میں ہو سکتی ہے تو مجھے محل کی ضرورت نہیں، میری اصل دولت اللہ کی محبت ہے۔ یہ سن کر امیر شخص حیران رہ گیا اور خود بھی دین کی طرف مائل ہو گیا۔ جب شیطان نے یہ سب دیکھا تو مایوس ہو کر بولا، اے عبدالرؤف، میں نے تمہیں 3 بار بکانے کی کوشش کی، مگر تم نے اللہ کی مدد سے ہر بار بچاؤ حاصل کر لیا، تمہاری ایمانی طاقت نے مجھے شکست دے دی۔ شیخ عبدالرؤف نے مسکرائی اور جواب دیا، شیطان، میں نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی فضل اور اس کی ذکر کی برکت سے تجھے شکست دے دی۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، عاجزی اپنانا ضروری ہے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی محبت آزمائش بن سکتے ہے، اصل دولت ایمان ہے۔ ذکر الہی اور قرآن سے شیطان کی وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی دمشق کی گلیوں میں سنانے جانے والی ایک صوفیانہ حکایت ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک سبق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک کمنٹ ضرور کریں۔